السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال بار بار پوچھا جا چکا ہے کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ تو اس حوالے سے محققین علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسلام اور ایمان جب دونوں اکٹھے ذکر ہوں تو مختلف معنی مراد ہوتے ہیں ان دونوں سے، اور اگر الگ الگ ذکر کیے جائیں تو پھر یہ دونوں مترادف ہیں، یعنی ایک طرح سے مترادف ہیں، ایک طرح سے ان میں فرق ہے۔ اگر ایک آیت میں، ایک حدیث میں یا ایک جملے میں ایمان اور اسلام کو بیان کر دیا جائے تو اس وقت ان سے مختلف معنی مراد ہوتے ہیں، اور الگ الگ حیثیت سے دیکھا جائے تو پھر یہ دونوں مترادف ہیں، یعنی کوئی بنیادی فرق ان میں نہیں ہے۔ اور دوسری نوعیت کو اگر دیکھا جائے کہ ایک ہی مقام پر ان کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان سے مختلف معنی مراد ہوتے ہیں، ان میں فرق بیان کیا جاتا ہے، تو وہ فرق کیا ہے؟ سب سے پہلا فرق ہے لغت کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ ایمان آمنہ سے ہے، جس کا معنی ہے تصدیق کرنا، اطمینان۔ اسلام کے معنی ہے سپرد کرنا، ٹو سرنڈر، یعنی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا۔ تو لغت کے اعتبار سے بھی دونوں میں فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دین کے 3 مرتبے بیان فرمائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں۔ پہلا ہے اسلام، پھر اس سے اعلیٰ ہے ایمان، اس سے اعلیٰ ہے احسان، یعنی گویا کہ ایمان اور اسلام میں درجے کے اعتبار سے فرق ہے۔ اسلام کا درجہ ایمان سے کم ہے اور ایمان کا درجہ اسلام سے زیادہ ہے۔ یہ حدیث جبریل کی روح سے علماء کرام نے فرق بیان فرمایا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ایمان کا تعلق باطن سے یعنی دل سے ہے، جبکہ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے یعنی زبان سے ہے۔ جیسا کہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ اے محبوب، اعرابی آپ سے آ کر عرض کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو آپ فرمائیں کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہاں ایمان کو دل کی طرف اللہ تعالیٰ نے منسوب فرمایا، یعنی ایمان کا تعلق باطن سے، دل سے ہے۔ تیسرا فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ارکان اسلام، ارکان کے اعتبار سے اسلام اور ایمان دونوں میں فرق ہے، یعنی دونوں کے ارکان کی جو تعداد ہے وہ مختلف ہے۔ ایمان کے ارکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 بیان فرمائے ہیں، جبکہ اسلام کے 5 ارکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں حدیث جبریل میں۔ حدیث جبریل بخاری شریف کی 50 نمبر حدیث ہے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال جب اسلام کے بارے میں پوچھا، کہا کہ قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت سبیلا، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بیان فرما دیں۔ پہلا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دی جائے، کلمہ شہادت۔ دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے حج، چوتھا رمضان اور 5واں حج، یعنی اسلام کے ارکان 5 ہیں، اور ایمان کے ارکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 بیان فرمائے ہیں۔ ثم قال فاخبرنی عن الایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایمان کے بارے میں بھی مجھے خبر دیجئے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ 1 وملائکتہ 2 وکتبہ 3 ورسلہ 4 والیوم الآخر 5 وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ 6۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان بیان فرمائے، یعنی ایمان اور اسلام کے ارکان مختلف ہیں، اس لیے ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ تو حدیث جبریل کا ذکر چل رہا تھا۔ حدیث جبریل کو ام السنہ کہا جاتا ہے، اور اس میں کتنے سوال کیے جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوال کیے تھے۔ پہلا ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، پھر ایمان کے بارے میں، پھر احسان کے بارے میں، اور چوتھا سوال قیامت کے بارے میں۔
ایک فرق یہ بھی ہے کہ ارکان کی جو نوعیت ہے اس میں بھی فرق ہے۔ ایمان کے ارکان امور قلبیہ سے ہیں، یعنی ان کا تعلق قلبی امور سے ہے، جبکہ اسلام کے ارکان امور عملیہ سے ہیں۔ اس لیے ایمان کے جو ارکان ہیں وہ مشکل ہیں بنسبت اسلام کے ارکان کے، کیونکہ جو اسلام کے ارکان ہیں ان کا تعلق اعضاء سے ہے، ظاہری اعضاء سے ہے۔ ظاہری اعضاء کو انسان کنٹرول کر لیتا ہے، ہاتھ کو کسی کے مارنے سے روک سکتا ہے، پاؤں کو غلط طرف جانے سے روک سکتا ہے، جبکہ ایمان کے جو ارکان ہیں وہ قلبی کیفیت سے تعلق رکھتے ہیں، اور قلبی کیفیات پر کنٹرول کرنا، ان پر قابو پانا یہ مشکل ہے۔ تو ارکان کی نوعیت میں بھی فرق ہے کہ جو اسلام کے ارکان ہیں وہ امور عملیہ ہیں جن پر قابو پانا اور ان پر عمل کرنا آسان ہے بنسبت ایمان کے قلبی کیفیات کے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ ایمان کے شعبے اور درجات ہیں بخلاف اسلام کے، یعنی ایمان کے درجات ہوتے ہیں، ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ ایمان دلی کیفیات ہوتی ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہوتا ہے انسان کا تو اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا یقین اللہ تعالیٰ کی صفات پر، اللہ تعالیٰ کی رضاکیت پر، ربوبیت پر مزید پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر کم ہوتا چلا جائے تو وہ کم ہوتے ہوتے صفات منفی راستے پر جب چلنے لگ جاتی ہیں تو نفاق تک آ جاتا ہے ایمان، یعنی ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور قرب حاصل ہو جاتا ہے، کم ہوتا ہے تو ہوتے ہوتے نفاق تک بھی آ جاتا ہے، جبکہ اسلام کے اس طرح درجات نہیں ہیں۔ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، اور ان پر عمل کرتا رہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو بھی ٹھیک ہے، ایمان بڑھتا یا گھٹتا نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام دراصل ایک حقیقت کے دو رخ ہیں۔ ان میں فرق صرف یہ ہے کہ جن حقائق کی تصدیق ایمان کے درجے میں دل اور زبان سے کی جاتی ہے، اسلام کے درجہ میں ان کی تصدیق عملاً ہونی ضروری ہو جاتی ہے۔ گویا کہ ایمان ضروریات دین کو دل سے سچا ماننے اور زبان سے ان کا اقرار کرنے کا نام ہے، جبکہ اسلام اطاعت، فرما برداری اور عمل کرنے کا نام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔